میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے، بولے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر آپ چاہیں، یہاں پہ نبی کا اختیار لیا جا رہا کہ اگر آپ چاہیں تو یہ جو پہاڑ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پہاڑ سونے کے بن جائے اور یہ آپ کے ساتھ چلے۔ کیا کہا جبرائیل نے کہ یہ پہاڑ سونے کے بن جائیں اور سونے کے بننے کے بعد جہاں جہاں آپ جائیں یہ وہاں وہاں آپ کے ساتھ چلے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر آپ خاموش رہے، پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، جبرائیل یہ جو دنیا ہے نا، دنیا وہ شخص کماتا ہے اور دنیا کے اندر وہ شخص اپنا گھر بناتا ہے جس کا کوئی اور گھر نہ ہو۔ دنیا کے اندر اپنے محل وہ تیار کروائے گا، اپنے مکانات وہ تیار کروائے گا، اپنی زمینیں وہ خرید و فروخت کرے گا جس کا کوئی اور دوسرا گھر نہ ہو۔ اس کے آگے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا کے اندر وہی انسان دولت کمائے گا، وہی انسان مال جمع کرے گا جس کے پاس کوئی دوسری دولت نہ ہو۔ اور آگے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ بے وقوف لوگ ہیں وہ جو اس دنیا کی دولت کو جمع کرنے کے اندر لگے رہتے ہیں، دوڑتے رہتے ہیں، بھاگتے رہتے ہیں۔ جب یہ والی بات میرے آقا نے ارشاد فرمائی تو جبرائیل عرض کرنے لگے، بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب تبارک و تعالیٰ آپ کو اسی بات کے اوپر قائم رکھے۔ اب آپ دیکھیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، حضور علیہ السلام کس طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ آپ فرمانا چاہتے ہیں کہ جو دنیا ہے نا، دنیا یہ مومن کا کبھی گھر نہیں ہو سکتا، یہ مومن کا کبھی گھر ہو ہی نہیں سکتا ہے، پھر کون سا گھر ہے؟ تو آقا ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ مومن کا جو اصل گھر ہے وہ اس کی قبر ہے، مومن کا جو اصل گھر ہے وہ اس کی قبر ہے، اور قبر کے بعد وہ جنت یا جنت ہی ہے۔ بھائی مومن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جہنم کے اندر جائے، لیکن مومن ہونے کے لیے کچھ شرطیں بھی ہیں کہ وہ اس اعتبار کا مومن ہو، تو پھر مومن کبھی جہنم میں نہیں جا سکتا ہے۔ تو میرے آقا کا جو ارشاد ہے کہ یہ جو دنیا کا گھر ہے یہ وہ لوگ ہی کمائیں گے جن کا دوسرا کوئی گھر نہ ہو، اور یہ لوگ وہی لوگ جو دولت کو جمع کرتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کے پاس کوئی دوسری دولت نہیں ہے۔ تو الحمدللہ جو ایمان والے ہیں، جو مومن ہیں، ان کے پاس جو اصل دولت ہے وہ ذکر الہی کی دولت ہے۔ اصل جو دولت ہے وہ حضور کی محبت کی دولت ہے، اصل جو دولت ہے وہ صحابہ کی محبت ہے، اصل جو دولت ہے وہ اہل بیت اطہار کی محبت ہے، اصل جو محبت ہے وہ بزرگوں کی محبت ہے۔ جن کے پاس یہ دولت ہے ان کو پھر کسی دوسری دولت کی ضرورت نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے، آپ گزر رہے تھے تو ایک شخص کو دیکھا کہ کمبل اوڑے ہوئے سو رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے جگایا، فرمایا کہ غافل انسان، دنیا میں کیا تو سونے کے لیے آیا ہے؟ دنیا میں تو کیا آرام کرنے کے لیے آیا ہے؟ دنیا کے اندر کیا غفلت کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کے لیے آیا ہے؟ تو وہ شخص عرض کرتا ہے، بولے اللہ کے نبی، میں تو وہ ہوں کہ جس نے دنیا کو دنیا داروں کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ کیا کہا؟ کہ میں وہ ہوں کہ جس نے دنیا کو دنیا داروں کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ جب یہ والی بات اس شخص نے کہی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے فرماتے ہیں کہ اے میرے دوست سو جا۔ کیا فرمایا؟ اے میرے دوست سو جا۔ اب آپ اس بات کے اندر دیکھیے، جب اس کو جگایا تو کہا اے شخص کہ دنیا کے اندر غفلت کے ساتھ جینے کے لیے آیا ہے، اس کو اپنا دوست نہیں فرمایا۔ لیکن جب اس نے کہا کہ میں نے دنیا داری چھوڑ دی ہے، میں نے دنیا کو ترک کر دیا ہے، میں اللہ کی محبت میں آ گیا ہوں، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو اپنا دوست فرما رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام کے وہی دوست ہوں گے کہ جو دنیا کی طرف نہ بھاگتے ہوں گے، جو ذکر الہی کی طرف دوڑتے ہوں گے، جو ذکر رسول کی طرف دوڑتے ہوں گے، وہی حقیقت میں انبیاء کرام کے دوست ہوں گے، اور جو انبیاء کرام کے دوست ہیں وہ اللہ کے بھی دوست ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک شخص کو دیکھا کمبل اوڑے ہوئے ہیں، اینٹ کا تکیے لگائے ہوئے ہیں، زمین کے اوپر سو رہا ہے، داڑھی کے اوپر مٹی لگی ہوئی ہے، چہرے کے اوپر گرد و غبار لگا ہوا ہے۔ جب اس شخص کو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو آپ کہنے لگے یہ پروردگار، یہ جو شخص ہے یہ تو برباد ہو گیا، یہ تو تباہ ہو گیا، یہ برباد ہو گیا، اس کے پاس اتنا بھی مال نہیں کہ ایک تکیہ خرید لے، اینٹ کا سرہانہ لگا کے سویا ہوا ہے۔
اس کے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں کہ اچھا بستر خرید لے، کوئی مکان لے لے، اس میں جا کے عزت کے ساتھ سوئے۔ جب یہ والی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دعا کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف رب نے وہی فرمائی اور فرمایا، اے موسیٰ، جب ہم اپنے بندے کی طرف اپنے کرم کے مکمل دروازے کھول دیتے ہیں، اپنی مکمل رحمت اس کی طرف ڈال دیتے ہیں، اپنی مکمل توجہ اس کی طرف ڈال دیتے ہیں، تو اس کے دل سے دنیا کی محبت دور کر دیتے ہیں، دنیا کی محبت دور کر دیتے ہیں۔ اس کی نظر میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، دنیا کی کوئی حیثیت، کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے وہ دنیا کو۔ تو آپ کسی ایسے انسان کو دیکھیں جو غربت کے اندر بھی الحمدللہ کی صدائیں لگاتا ہوا نظر آئے، جو غربت کے اندر بھی رب کا شکر ادا کرتا ہوا نظر آئے، جو غربت کے اندر بھی رب کے دیے ہوئے پر صبر کرتا ہوا نظر آئے، تو آپ سمجھ لینا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر اپنا کرم فرما دیا ہے، اپنا رحم فرما دیا ہے۔